حسن مجسم لطف سراپا، ٹھیک ٹھاک صحت مند ہو، یہاں سے باقاعدہ جائے میرے آقا کے پاس کہ آپ کے عاشق بیٹھے تھے اور آپ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. حسن مجسم لطف سراپا صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں میں کون ہے انسا صلی اللہ علیہ وسلم. مرتبہ ان کا اللہ اللہ، شاہد ہے شب اسراء. زیر قدم زیر قدم زیر قدم ہے عرش معلا، زیر قدم زیر قدم ہے عرش معلا صلی اللہ علیہ وسلم. زیر قدم ہے عرش معلا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب عرش اعظم پہ پہنچے جسم اور روح کے ساتھ. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور آپ کے جسد اطہر پر کپڑا بھی تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے قدمین مبارکین میں نالین بھی تھے. موسیٰ آتے ہیں طور پہ، زمین پہ، تو اللہ فرماتے ہیں فخلا نعلین، جوتے اتار کے آ. محبوب پہنچا عرش اعظم پہ تو فرمایا جوتے پہن کے آ، جوتے پہن کے آ. تو پھر یہاں اہل اللہ نے بڑی لطیف بات کہہ دی کہ جوتا آقا کے قدموں سے جڑ گیا، کپڑا آقا کے وجود سے جڑ گیا، عرش اعظم سے اوپر چلا گیا. تو اگر یہ امتی مصطفیٰ سے جڑ جائے تو اسے کتنا مقام ملے گا، اسے کتنا مقام ملے گا. یہ جتنی محنت ہو رہی ہے، یہ اجتماعات کا انعقاد کر کے، یہ علماء اپنی راتوں کو جاگ کر کے آپ کے دروازوں پہ دستکیں دے دے کر، آپ کی منتیں کر کر کے، آپ سے کبھی اولاد مانگتے ہیں، کبھی ان کے لیے چندہ مانگتے ہیں، کبھی آپ کے دروازے پہ جا کر آپ کا وقت مانگتے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ امت آقا کے ساتھ جڑ جائے. اس لیے کہ جب تک یہ امت آقا کے ساتھ جڑے گی نہیں، اس کو عروج نہیں ملے گا. آج ہمارے اکابر نے ایک طرف مدارس کا نظام قائم کر کے تو امت کو جوڑنے کی محنت کی، دوسری طرف دعوت و تبلیغ کا ایک قافلہ چلا کر کے ایک موبائل مدرسہ چلا دیا تاکہ امت اس طرح جڑنا شروع ہو جائے. اس لیے کہ امت جب تک آقا کے ساتھ جڑ جائے گی تو پھر یاد رکھنا کہ پھر اس کا عزت، اس کو مقام، اس کو مرتبہ، اس کو عروج، اس کو بلندی، یہ اس کا مقدر بن جائے گی. اور یہ ساری کی ساری محنت یہ اسی لیے ہو رہی ہے، یہاں پہ جلسہ کر کے، یہاں پہ تلاوت کر کے، یہاں پہ نعت پڑھ کے، یہاں بچوں کو سامنے لا کر، تاکہ شوق پیدا ہو، امت مصطفیٰ سے جڑنے والی بن جائے. یہی کہوں گا